بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دل جو ہے یہ خانہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے بنایا، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ جب دل اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے اور اللہ کا عشق اور اللہ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو اب محبت کے آداب اور تقاضوں میں سے ہے کہ محبوب کی مرضی اور اس کی پسند اور اس کی چاہت پر عمل کرنا۔ دل میں جب اللہ آتا ہے تو پھر اللہ پاک کی پسند یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت۔ جتنی دل میں اللہ کی محبت ہوگی، عظمت ہوگی، اسی کے بقدر اتباع سنت کرنا ہی اس کا تقاضا ہے۔ اسی لیے جو آدمی جتنا زیادہ سنتوں کا اہتمام اور سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب اور چہیتا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے ہمارے اکابر خاص طور سے اتباع سنت کے سلسلے میں بہت ہے، اور یہ کتاب سنائی جا رہی، اس سے پہلے بھی واقعات اس میں اکابر کے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اس میں ہیں۔ ایک واقعہ حضرت کے تعلق سے لکھا ہے۔ دیوبند کے جلسہ دستار بندی میں جب آپ تشریف لائے تو غالباً عصر کی نماز میں ایک دن ایسا اتفاق پیش آیا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نماز پڑھانے کو مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ ازدحام اور مسافر کی کثرت کی وجہ سے جلدی کرنے کے باوجود جس وقت آپ جماعت میں شریک ہوئے ہیں تو قرأت شروع ہو گئی تھی، یعنی رکعت نہیں چھوٹی حضرت کی ہے، صرف صف اولیٰ چھوٹ گئی اور تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، نماز تو مل گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا گیا تو آپ اداس اور چہرے پر اطمینان برس رہا تھا۔ آپ رنج کے ساتھ یہ الفاظ فرما رہے تھے کہ افسوس 22 برس کے بعد آج تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ یہ اتباع سنت کی بات ہے۔ دل میں اللہ ہو تو بغیر اتباع سنت کے زندگی گزر ہی نہیں سکتی اس کی، کیونکہ سچی محبت اگر دل میں ہے تو تقاضا ہوگا کہ محبوب کی مرضی پر عمل کرو، اور اللہ کی مرضی ہے حضور کی اتباع کرنا۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، اتباع کرنے والا ہو، بس اس کے دل کا حال پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا آدمی جو ہے اللہ سے اس کا تعلق ہو رہا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک کے تعلق کے لیے اللہ کا ذکر کا اہتمام کثرت سے کرے، خوب کرے ذکر، بس اتنا خیال ہے اپنی صحت اور اپنی قوت اس کا تحمل ہو اتنا کرے۔ ذکر ناغہ نہیں، ذکر مسلسل ہو۔ جب آدمی مسلسل ذکر کرتا رہتا ہے دھیرے دھیرے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس ذکر کے برکات اور اثرات اس کے دل پر آنے لگتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے اذا تکرر تقرر، جس چیز کا بار بار تکرار ہوتا ہے، دہراتا رہتا ہے آدمی، تو پھر وہ دھیرے دھیرے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ شروع میں آدمی ذکر کرتا ہے تو بس نہ جی لگ رہا، نہ طبیعت ہے، ذہن منتشر ہے، ادھر ادھر جا رہا، لیکن کرتا رہے، دھیرے دھیرے یہی جماؤ پھر انسان کو ایک منزل پر پہنچا دیتا ہے، اور منزل کیا ہے؟ پھر اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہو جاتی ہے اس کی۔ تو یہ ہم لوگوں کے ہاں بھکاری آتا ہے، صدا لگاتا ہے، ایک صدا لگائی، 2 لگائی، 3 لگائی، کبھی معلوم ہوا مالک مکان توجہ نہیں کر رہا، لیکن وہ صدا لگانا نہیں چھوڑ رہا، لگائے ہوئے صدا،
وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو رحم آتا کہ دروازہ کھول دو، اس کو دے دو اٹھا کے۔ تو جب انسانوں کے ہاں یہ حال ہے کہ در پر صدا لگانے سے دروازہ کھل جاتا ہے، تو وہ تو ذات بڑی کریم ہے، اس کے صدا اور اس کے نام کی تکرار رٹ مسلسل لگاتا رہے بار بار، تو بس یہ ذکر بار بار کرنا یہ انسان کو محروم نہیں کرتا، یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک اس کو دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر دینا نہ چاہتے تو اس کو توفیق ہی نہ دیتے اس کی، تو ان کی طرف سے توفیق کا مل جانا ذکر کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ صاحب دل تو لگ ہی نہیں رہا، طبیعت حاضر نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، فرمایا نہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ہم سب کے پردادا پیر شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہم اللہ سے کسی نے کہا تھا ذکر میں جی نہیں لگتا، ہم سب اس کے مریض ہیں، اکثر وہ شکایت ہوتی ہے کہ تسبیح لو نیند آنے لگتی ہے، تسبیح ہاتھ میں لیا ذہن منتشر ہونے لگتا ہے، خیالات آنے لگتے ہیں، تو بس خالی زبان سے ہی رٹ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت سے ذکر کیا تو فرمایا یہی کیا کم اللہ کا یہ انعام اور احسان ہے کہ اس نے زبان کو اپنے ذکر کے لیے قبول کر لیا ہے، اور فرمایا آج زبان قبول کر لیا ہے، کل انشاءاللہ دل بھی قبول کر لے گا۔ اللہ کا ذکر کرے گا تو دل میں جماؤ پیدا ہوگا، اور دل میں اللہ آئے گا تو اتباع سنت کے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک ظاہری اعتبار سے سنتوں پر عمل کرنا، اور دل میں اللہ کو بسا لینا۔ اور اللہ کو دل میں اب لانے کی بزرگوں کے ہاں بہت ساری تدبیریں ہیں، طریقے بتاتے رہتے ہیں۔ ایک طریقہ عام جو یہی ہے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر ہو، محبت سے نام لے اس کا۔ جیسے کوئی مرغوب چیز کھانے کو مل گئی ہو تو آدمی کتنی رغبت سے کھاتا ہے کہ اس کا اثر اس کے زبان پر چٹخارے آ جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کا نام محسن ہے، کریم ہے، اس کا نام لے محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ کچھ دن تو تکلف کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ یہ تکلف پھر حقیقت سے تبدیل ہو جائے گا، کہ اللہ کا جب نام لے گا تو خود تنہا اس کو مزہ نہیں آئے گا، اس کے قریب میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی مزہ آئے گا کہ اللہ کے نام میں کیا لذیذ ہے۔ کبھی کبھی لذیذ چیز آدمی کھاتا ہے تو اس لذت کا اظہار اس کے چہرے بشرے سے ہو جاتا ہے، اور قریب میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ اس کے پسند کی چیز ہے، اس کی لذیذ چیز ہو رہی ہے۔ تو جب انسانوں کی بنائی ہوئی لذیذ چیز طبیعت کے موافق مل جائے تو اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ پاک کے نام میں جو لذت ہے، جو حلاوت ہے، وہ کسی چیز میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے رکھی اور چیزوں میں ہے۔ تو اگر وہ حلاوت محسوس ہوگی تو اس کے اثرات ذاکر کے چہرے بشرے اور اس کی نقل و حرکت سے محسوس ہوتے ہیں۔ بعض اکابر کو دیکھا کہ ان کے پورا وجود جو ہے بالکل انوارات سے ایک دم جیسے ایک دم ڈوب کے چلے آ رہے ہیں، اس کے اندر سے ایک دم مستغرق ذکر کے اثرات۔ تو ذکر کا اہتمام کریں، چھوڑے نہ، جی لگے نہ لگے، کسی حال میں بھی وہ ذکر کرنے لگے، وہ ذکر کرے، اور ذکر کرنے کے ساتھ وہ اتباع سنت، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ کیونکہ اگر دل میں اللہ آ گیا تو اب اسی سے جڑا ہے، اسی سے وفاداری ہے، اور اسی کے ساتھ وابستگی ہے، تو غیر کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ ہے کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادائیں، اللہ کی محبت دل میں ہے تو اتباع سنت کا تقاضا ہوگا، اور اتباع سنت جتنی کرے گا اتنا ہی اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کا قرب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کے ہاں آخر دم تک اپنے معمولات کرنا، اپنے ذکر و اذکار کرنا بہت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کو نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ تسبیح بھی جیب میں رکھے رہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ تسبیح اب کیا ضرورت ہے؟ ارے کہیں گے اسی کے ذریعے سے تو وہاں تک پہنچے ہیں، تو کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ اس کو رکھتے ہیں جیب میں تاکہ یہ ہم کو یاد دلائے کہ ہم ہی نے تم کو وہاں تک پہنچایا ہے، تو اس کا حق۔ اس لیے بھائی ساتھیوں سے کہا کرتے ہیں جیب میں تسبیح ڈال دو۔ اگر اتنی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ سامنے پڑھو، جیب میں رکھو،
تاکہ نوٹ رکھنے نکالنے میں بار بار جب ہاتھ میں تسبیح لگے گی تو وہ کہے گی نوٹ کا حق ادا کر رہے اور ہمارا حق ادا نہیں کرتے ہو تم. تو جب یہ یاد دلائے گی تو کچھ نہ کچھ توفیق ہو جائے گی اس کو کرنے کے لیے. تو ایک تو یہ کہ اللہ کو دل میں بسانا، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اگر اللہ سے رابطہ پیدا ہو گیا پھر تو جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو بس ساری دنیا اس کے لیے ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے. اب آدمی دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے نہیں بھاگے گا، وہ ہارڈ لائن وہاں سے فٹ ہو گئی اس کی ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. سارے مسائل، ساری ضروریات، مشکلات حل بھی ہوں گی، اور تسلی، تشفی اور اس کے لیے انتظامات سب وہ کریں گے اس میں. اس وقت دو باتیں عرض کر دیں. ایک تو یہ کہ دل خانے خدا ہے، اور جس کا گھر ہے اس کو ہی اس گھر میں رہنا. دوسرا اگر کوئی آ رہا ہے تو یہ ہماری زیادتی ہو رہی، ہم غلطی پر ہیں. ارے ہمارا اپنا گھر کوئی بس جایا کر کے ہم اس کو نکالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور دل اللہ کا ہے اس کا گھر، ہم اس کو غیروں کو جان بوجھ کے بسا رہے ہیں. اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے اس میں؟ تو اس لیے دل اللہ کے لیے اللہ کے حوالے اور اللہ کے لیے لائق بنا دیں. ہم لوگ یہاں مہمان آتے ہیں، دیکھیے سبھی کیا ہوتا ہے، جب مہمان کو جس کمرے میں رکانا ہوتا ہے ایک دم صاف ستھرا، بالکل جالے بھالے ایک دم ختم، یہ نہیں کوڑا کباڑ روز لا کے رکھ دیتے ہیں. تو جو اپنے مہمان کو ہم منانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کمرہ بالکل صاف ستھرا، اور جو جناب والا بالکل چادر اور سب بدل دیتے ہیں، تو دل میں اللہ کو بسانے کے لیے دل کو بھی تو صاف کرنا ہی پڑے گا. ایسی حالت میں، گندی حالت میں لانا، یہ تو شرافت اور انسانیت، ساجمیت کے سب کے خلاف بات ہے. اسی دل کی صفائی کے لیے بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جانا، تدبیریں پوچھنا کہ دل لائق بن جائے اللہ کے، اور دعا بھی مانگتا رہے کہ اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ دے دیجئے ہم کو آپ، اور جو دل آپ کو پسند ہے ایک نظر ڈال دیجئے، دل ہمارا اس قابل ہو جائے. ہم تو نہیں بنا پائیں گے، بس کوشش کریں گے، اس کا نتیجہ تو آپ کے قبضے میں ہے. تو ایک بات یہ کہ دل خانے خدا ہے، لہذا اس کو ان کے لائق بنانا اور ان کو بسانے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور وہ قبول کر لیں کام بن جائے گا. اور اللہ دل میں آئے گا تو اب اتباع سنت کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ محبوب کی مرضی ہی یہی ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری چال چلو، اللہ تم کو محبوب بنا دے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.